آپ سبھی کی خدمت میں سلام محبت اور السلام عقیدت۔ آ، پروگرام واقعی بہت اچھا ہے۔ میرے بچپن کے ساتھی آپ ڈاکٹر عباس رضا نیر صاحب بہت اچھے سے پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں آگے۔ میرے دل کے بہت قریب علی عباس نقوی بہت عزیز، خاص طور سے راج جین، مجھے لگتا ہے کہ ان کی تقریر منصور بھائی، آ، مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ پروگرام کس نے آرگنائز کیا ہے، مجھے یہ پتا ہے جسے توفیق ہوئی وہ آ گیا ہے۔ میں اس وقت کوئی 700 کلومیٹر کا سفر جانے آنے کا کر کے اور یہاں پہ پہنچا ہوں۔ میں ابھی سب کو سن رہا تھا تو میں نے سوچا کہ 2 منٹ تو میں آپ سے کچھ اس کانفرنس کے حوالے سے اور کچھ کانفرنس کیسی ہونی چاہیے اس کے حوالے سے 1-1.5 منٹ میں بات کروں۔ محفل کی جگہ نہیں ہے کہ میں نکتے پڑھوں، مجلس کی جگہ نہیں ہے کہ میں روایتیں اور مسائل پڑھوں۔ یہ کانفرنس ہے، اگر کانفرنس احتجاج میں تبدیل ہونی ہے تو آپ کو تتھیہ بتانے پڑتے ہیں، یہ بہت اہم ہے۔ پہلی کبھی جو ہمارے یہاں مجھے دکھ رہا ہے، میں نے راہل سے بھی پوچھا، آپ لوگ جب ایسا کوئی پروگرام کیا کریں تو میڈیا کو بلایا کریں، اپنے گھر کے کیمرے نہیں۔ میڈیا کا مطلب ہوتا ہے ایسے لوگ جو آپ کی آواز کو کم سے کم یونائٹڈ نیشن تک پہنچائیں۔ ٹارگیٹ یونائٹڈ نیشن رکھیں گے تو آپ اپنے کچہری تک آواز پہنچا پائیں گے، یعنی یہ جو آپ کا CM آفس ہے وہاں تک آواز پہنچا پائیں گے۔ کیمرہ ٹھیک کریں۔ لکھنؤ میں میں مسلسل پروگرام میں آیا ہوں اور مجھے جو سیٹ بیک لگا ہے، مجھے جو تکلیف ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا میڈیا مینیج نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، میں نہیں جانتا۔ میڈیا کا مطلب پروفیشنل میڈیا، جو لکھے تو پڑھنے والا اسے پڑھے۔ ایسا نہیں کہ آپ کسی کو بھی کیمرے کے ساتھ کھڑا کر دے وہ میڈیا ہو جائے گا، نہیں۔ ہمارے بہت سارے دوست اپنے اپنے موبائل سے نکال رہے ہیں، یہ میڈیا نہیں ہے، یہ ان کا اپنا پیار ہے، محبت ہے، یہ ریکارڈ کر رہے ہیں، میری بات ریکارڈ کریں، آپ کی سب کی ریکارڈ کریں۔ سب سے بڑی بات، 2 ممبر آف پارلیمنٹ آپ کیا بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کو پتا ہے ممبر آف پارلیمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 140 کروڑ لوگوں میں وہ 500 لوگ جن سے بڑا کوئی نہیں۔ آپ اسے محسوس کریں، اگر یہی ممبر آف پارلیمنٹ ایمبیسڈر بن جاتا ہے تو وہ ملک کے 150 لوگوں میں آ جاتا ہے۔ یہی آدمی جب پریزیڈنٹ بن جاتا ہے تو ملک کا پہلا انسان بن جاتا ہے۔ سو اس طرح سے ہم کیٹیگری ایویلویٹ کرتے ہیں کسی ایک کیریکٹر کا۔ ایسے کیریکٹرز کا ہمارے پروگرام میں ہونے کا مطلب ہی ہے کہ پروگرام میں آلریڈی جان ہے، اس جان کو الفاظ میں اور احتجاج کے ساتھ کیسے ہم ان جگہوں تک پہنچائے جہاں سے ہم آواز اٹھا سکیں۔ مان لیجئے مثال کے طور پر میں یہاں 25 گالیاں دوں کسی ملک کو یا کسی ملک والے کو، اسے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ اسے تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ مان لیجئے میں یہاں بیٹھ کے کسی کو بھی کنڈیم کروں، کیا فرق پڑ رہا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ تو ایک احتجاج کہ فاطمہ ہم سب کی ماں ہیں، اگر یہاں آپ اس بات پہ فاطمہ ہم سب کی ماں ہیں کہ نہیں؟ تو فاطمہ ہم سب کی ماں ہیں۔ دنیا کے 150 ملکوں کے تمام مسلمانوں کی طرف سے یہ آواز اٹھائی جائے کہ ہمیں ہماری ماں کے قبر اور روضے کی تعمیر کی اجازت اگر سعودیہ نہیں دے رہا ہے تو یونائٹڈ نیشن اسپیشل انٹروینشن کر کے، پرائم منسٹر آف انڈیا اسپیشل انٹروینشن کر کے ہمیں پرمیشن دلائی جائے کہ ہم ایک روضہ تعمیر کر سکیں۔ آپ سب اگری ہیں ہماری بات پہ؟ بالکل اگری ہیں۔ تو میں ان تمام لوگوں سے جو صاحب قلم ہیں اس مجمع میں، صاحب فکر ہیں، ان سب سے میری گزارش ہے، ایک ای میل رائٹ کر کے پرائم منسٹر یونائٹڈ نیشن کو آپ لکھیں، ریبلٹ آف شرائن آف بی بی زہرا، اور ایک چیز ایڈ کر دیں کہ فاطمہ آپ سب کی ماں ہیں۔ ہمیں حق ہونا چاہیے کہ ہم اپنی ماں کا روضہ بنا سکیں۔ مجھے لگتا ہے اس کے علاوہ ضرورت ہے دوسرے صاحب نظر لوگوں کی، ضرورت ہے دوسرے پروفیسرز کی، وائس چانسلرز کی، گورنمنٹ چلانے والے لوگوں کی، ممبر آف پارلیمنٹس کی، دوسرے مذہب اور مکتب فکر کی جو ہمارے درد میں شریک ہوں۔
یہ بنانا ہماری عید نہیں ہے، درد ہے کہ ابھی تک نہیں بن پایا ہے، ابھی تک ہماری عزتوں کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، ابھی تک ہمیں کاؤنٹ نہیں کیا جا رہا، ابھی تک ہمیں دکھایا جا رہا ہے تو کیا، تیری ویلو کیا، ہم تو روزہ نہیں بننے دیں گے۔ یہ کنڈیشن ہے، اس کنڈیشن سے احساسات کو باہر نکالا جائے۔ عظمت کے لیے تو صرف اتنا کافی ہے کہ کسی بچے کی آنکھ نہ ہو اور وہ امریکہ میں پیدا ہوا ہو یا ہندوستان میں، اسے کیا پتا کہ دنیا کیسی ہے، کیونکہ آنکھ ہی نہیں ہے اس کی۔ تو آپ کو میں بتا دوں کہ کائنات کے وجود کو دیکھنے کے لیے عقل کی جو آنکھیں ہیں اس کا نام فاطمہ ہے۔ اگر یہ روشنی کسی کی آنکھ میں نہیں ہے تو اسے دنیا نہیں دکھائی دے سکتی ہے۔ تو ہمارے اور آپ کی آنکھیں جو دنیا اور آخرت دیکھ رہی ہیں، فاطمہ کا صدقہ ہے۔ اسی صدقے اور اسی عظیم شخصیت اور اسی عظیم ذات کے واسطے سے خدا سے ان جملوں کے ساتھ دعا کر کے میں آپ سب سے خداحافظی چاہوں گا کہ الہی، اس سے پہلے کہ وہ پردے والا ہے، ہم میں اتنی توانائی دے دے کہ ہم اپنے گھروں کی اینٹوں سے ایک ایسا روضہ تعمیر کریں جس کی زیارت ہم اپنے ملک میں بیٹھ کے کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔